بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں دوسرا بیٹا جنم دے رہی تھی، پر میں نے اب تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ میرا نام دانیہ ہے، میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ یہ گاؤں فیصل آباد کے قریب ہے۔ میرے ابا کی اسی گاؤں میں کچھ زمین تھی اور انہوں نے بہت محنت سے یہ زمین بنائی تھی۔ ابا بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب شادی کی تھی تو ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت میرا بھائی بہت چھوٹا سا تھا، لیکن کسی نے ان پر رحم نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کہاں جائیں گے۔ وہ ان کو لے کر اپنے دوست کے گھر چلے گئے تھے، لیکن کسی کے گھر بھی کتنی دیر رہ سکتے ہیں۔ کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد ابا، اماں اور بھائی کو لے کر کسی دوسرے گاؤں میں آ گئے تھے، اور بس اب ابا کو وقت لگا رہتا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت محنت بھی کی۔ ابا نے ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کیا، مزدوری بھی کی، اور بہت محنت سے پیسہ جمع کر کے یہ زمین بنائی تھی۔ اماں نے بھی ان حالات میں ابا کا پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ گھر کو بھی دیکھتی تھیں، ہم بچوں کو بھی سنبھالتی تھیں اور سلائی کڑھائی کرتی تھیں، اور اس طرح انہوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر یہ سب کچھ بنایا تھا، اور ہم اپنی زندگی بہت اچھے سے گزارنے لگے تھے۔ میں سکول میں پڑھاتی تھی، میری کافی سہیلیاں بھی تھیں، لیکن ابا کو میرا سہیلیوں کے گھر آنا جانا بالکل بھی پسند نہ تھا، لیکن میں ان سے چھپ چھپ کر جایا کرتی تھی۔ میں بہت شرارتی تھی اور لاڈلی بھی تھی۔ گھر میں میری ہر بات مانی جاتی تھی اور کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ زندگی بہت بہترین طریقے سے گزر رہی تھی، ہم سب بہت خوش تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، میں میٹرک میں ہو گئی تھی، اور میں نے خوب دل لگا کر اپنے امتحانوں کے لیے محنت کی، کیونکہ اماں ابا چاہتے تھے کہ ہم بہن بھائی پڑھ لکھ جائیں اور اس جہل ماحول سے نکل کر بہت اچھی اور بہترین زندگی گزاریں۔ میں نے دل لگا کر اپنے امتحانوں کی تیاری کی، اور پھر میرے امتحان ہو گئے تھے۔ جیسے ہی میں امتحانوں سے فارغ ہوئی تو ایک رات ہم سب ابا اماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ابا کو دل کی طرف درد ہونے لگی۔ انہوں نے اماں کو بولا کہ مجھے دوائی دو۔ میں یہ دیکھ کر پریشان رہ گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ آؤ ہم شہر چلیں اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرواتی ہوں۔ اس پر اماں نے بولا کہ یہ ان کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا۔ جب تمہارے امتحان ہو رہے تھے تو اس دوران اسی طرح ایک دن ان کی اچانک حالت خراب ہو گئی تھی۔ ہم خود بہت پریشان ہو گئے تھے، اور تمہارا بھائی ان کو جلدی سے اسپتال لے گیا تھا۔ جب وہاں جا کر ان کا چیک اپ ہوا اور ٹیسٹ ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان کو بہت زیادہ کسی چیز کا سٹریس ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل پر اثر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے ان کو دوائی دی اور کہا کہ آپ زیادہ پریشانی مت لیں، ورنہ طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ میں یہ سب سن کر بہت روئی اور کہا کہ مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر ابا کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ میں اپنے ابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ اماں نے کہا کہ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہارے امتحان ہیں، اور تم ان کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھی۔ ہم تمہیں مزید کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتے تھے۔ خیر، میں ابا کے پاس بیٹھی رہی اور ان کے پاؤں دباتی رہی اور کہا کہ آپ کو جس بات کی بھی پریشانی ہے آپ ہم سے شیئر کریں، لیکن خود کو اتنی تکلیف میں مت رکھیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ابا نے مجھے گلے سے لگا کر تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے کام کی تھوڑی پریشانی ہے۔ تم لوگ اتنی فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ اس بات کو کافی دن ہو گئے تھے۔ ہم سب ابا کا کافی خیال رکھتے تھے، لیکن ایک دن پھر ان کی حالت کافی خراب ہو گئی اور ہم ان کو اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کر میرے اور اماں کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ ابا کا علاج ہوا، ہم دعائیں کر رہے تھے کہ کسی طرح ابا ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارے لیے یہ وقت بہت ہی مشکل تھا۔ ایک دو دن ابا اسپتال میں رہے اور پھر ہم ان کو گھر لے آئے تھے۔ جب ہم ان کو گھر لائے تو میرے ابا کے سوتیلے بھائی بھی ان کی خبر لینے آئے تھے، جن کو دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگا، اور مجھے سب یاد آنے لگا تھا کہ انہوں نے میرے ابا اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ خیر، میں نے کچھ بھی نہ کہا۔ ان کے جانے کے بعد ہم ابا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ آج آپ سچ سچ بتا دیں کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ کو کون سی بات تنگ کر رہی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب سے میرے سوتیلے بھائیوں کو معلوم ہوا ہے کہ میں نے محنت کر کے یہ سب دولت بنائی ہے، وہ لوگ تب سے میری اور ان تمام دولت اور زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بہت بار دھمکی بھی دی ہے۔ کہا ہے کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ بس مجھے اپنی جان کی نہیں بلکہ تم لوگوں کی پرواہ ہے کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ بات کرتے کرتے ابا کے دل میں درد اٹھا اور ان کی سانسیں خراب ہونے لگی تھی۔ ہم ان کو جلدی سے اسپتال لے کر جا رہے تھے، لیکن انہوں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی، ایسا لگا جیسے کسی نے سر سے چھت کھینچ لی ہو۔ ہم پر پریشانیوں کا طوفان ٹوٹ پڑا تھا۔ خیر، ہم گھر واپس آئے اور تدفین کا انتظام کیا۔ ہم لوگ غم سے بے حد نڈال تھے۔ میرے ابا کے سوتیلے بھائی بھی آئے تھے۔
میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی اتنا بھی بےحس ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وہیں اماں کو بلا کر کہا کہ اب اس سے یہ سب کچھ ہمارا ہے، اگر تم لوگوں نے یہاں رہنا ہے تو ہمارے مطابق رہنا ہوگا۔ ہمیں تو کوئی ہوش نہ تھی، ہم تو شوق میں تھے۔ چند دن بعد ہمیں کچھ ہوش آیا اور بھائی نے ساری چیزیں دیکھی تو وہ یہ جان کر حیران رہ گیا تھا کہ میرے ابا کی ساری چیزیں ان کے سوتیلے بھائیوں نے اپنے نام کروا لی تھی اور ہر ایک چیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے ہم دونوں بہن بھائی کو مزید پڑھنے بھی نہیں دیا تھا اور میرے بھائی سے مزدوروں والے کام کرواتے تھے۔ ہم لوگ بس ہر وقت تڑپتے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کوئی اس قدر بھی گر سکتا ہے۔ ایک دن میرے سوتیلے تایا میری اماں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا ہے کہ اب تمہاری بیٹی کی عمر ہو گئی ہے تو اس کی شادی کر دیتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے بہترین رشتہ ڈھونڈا ہے اور ان کو حامی بھی بھر دی ہوئی ہے۔ میری اماں نے کہا کہ اس طرح کیسے؟ مجھے اور اس کے بھائی کو بھی تو رشتہ دکھائیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ہمیں کچھ بتائیں، اور پھر اگر ہماری سمجھ میں آئے گا تو ہم ہاں بولیں گے۔ اس پر تایا نے کہا کہ ہم نے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا ہے، ہم نے مشورہ نہیں مانگا، بس اطلاع دی ہے، اور اب بس شادی کی تاریخ دیں گے اور تمہاری بیٹی کو رخصت کریں گے۔ انہوں نے نہ لڑکا دکھایا اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ چند روز بعد میرے نکاح تھا۔ میں بہت روئی، پریشان ہوئی، لیکن میں نے صبر سے کام لیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے زندگی میں کوئی سکون آ جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مصیبتوں نے ہمارے گھر کا منہ دیکھ لیا تھا اور ایک کے بعد ایک مصیبت بس ٹوٹی چلی جا رہی تھی۔ آخر وہ دن آ گیا تھا جس کا خواب ہر لڑکی بچپن سے دیکھتی ہوئی بڑی ہوتی ہے، جب میں رخصت ہو کر اس گھر میں چلی گئی تھی اور میری زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا تھا۔ نکاح کی رات کو ہی میرا شوہر کمرے میں دیر سے آیا تھا اور پھر ہم نے کچھ وقت ساتھ گزارا۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ لائٹ آن مت کرو، ایسے ہی ٹھیک ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے سونا ہے۔ میں جب صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کمرے میں نہیں تھے۔ میں باہر گئی تو میری ساس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ کام پر چلے گئے ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے اور وہ اس طرح بتائے بغیر مجھے چھوڑ کر کام پر چلے گئے تھے۔ مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے اب تک ان کو نہیں دیکھا تھا، چند ماہ یوں ہی گزر گئے تھے، ایک رات وہ گھر واپس ہی نہیں آئے تھے۔ کافی زیادہ پریشان تھی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ وہ تو کام کے سلسلے میں دوسرے ملک چلا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گیا ہو، تم پریشان بالکل بھی نہ ہو، وہ کام کے سلسلے میں کمپنی کی طرف سے کسی نہ کسی ملک جاتا رہتا ہے۔ میں کافی حیران ہوئی کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ کچھ دن بعد جب میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی کہ مجھے کافی گھبراہٹ ہوئی اور مجھے چکر بھی آئے۔ مجھے لگا ہو سکتا ہے کہ مجھے کمزوری ہو گئی ہو۔ خیر میں کام کرتی رہی اور ایک دم مجھے نہیں معلوم کہ کب میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی۔ میں نے وہاں کھڑی ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کے یہاں خوشخبری ہے، آپ امید سے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میرا دل تھا کہ میرا شوہر اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں ان کو خود یہ خبر سناتی۔ جب میں نے اپنی ساس کو بولا کہ میری بات کروا دے اس سے تو کہنے لگی کہ میں نے فون کیا تھا اور اس کو خبر سنا دی تھی، وہ بہت خوش ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ کام میں بہت مصروف ہے، خود جب فارغ ہو جائے گا تو کال کرے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتنے دن گزر گئے تھے اور ان کا کوئی فون نہ آیا تھا۔ میں جب بھی اپنی ساس کو فون کرنے کے لیے کہتی تو وہ ٹال دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ مصروف ہے، وہ تمہیں خود کال کرے گا۔ مجھے میرے بھائی اور اماں سے بھی ملنے کی اجازت نہ تھی، اور اسی طرح فکر اور پریشانی اور انتظار میں کوئی 9 ماہ گزر گئے تھے، اور اچانک ایک رات کو مجھے ہسپتال لے کر جانا پڑ گیا تھا اور میرے گھر پیارا سا بیٹا ہوا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ اس دن میرے شوہر نے مجھے کال کی تھی اور مجھ سے بات کی تھی، مجھے کافی اچھا لگا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ اللہ نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا دیا ہے، اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ انہوں نے واپس کب آنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جلدی یہاں سے کام ختم کر کے آ جائیں گے۔ میں گھر چلی گئی تھی۔ میری ساس میرا اور میرے بیٹے کا کافی خیال رکھتی تھی۔ رات کو بھی اکثر اس کو اپنے ساتھ سلا لیتی تھی تاکہ میں آرام کر سکوں۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے تھے۔ میں ہر وقت اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتی تھی اور اپنے شوہر کے فون اور ان کے آنے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اسی طرح چند ماہ مزید گزر گئے تھے۔ ایک رات میں نے اپنے کمرے میں اپنے بیٹے کے ساتھ سو رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے، تو میں نے پوچھا کون ہے، کیونکہ کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ تو میرے شوہر نے آواز دی کہ میں ہوں۔
میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کرنا چاہی لیکن انہوں نے نہیں کرنے دی۔ اب بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے کہ ابھی تک میں نے اپنے شوہر کا منہ نہیں دیکھا تھا اور ہر دفعہ وہ مجھے منع کر دیتے تھے۔ میں جب صبح اٹھی تو وہ میرے جاگنے سے پہلے جا چکے تھے۔ میں اس سب سے کافی زیادہ پریشان تھی۔ میری ساس نے بھی مجھ سے پوچھا کہ آج تم بہت پریشان ہو، اب تو میرا بیٹا بھی واپس آ گیا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ آج تک انہوں نے مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، آخر کیا وجہ ہے، مجھے بھی تو معلوم ہو۔ تو اس پر میری ساس نے کہا کہ ہم نے یہ سب پہلے ہی تمہارے تایا کو بتا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں لگا کہ شاید تمہیں معلوم ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب یہ چھوٹا سا تھا تو ایک جگہ سے ہم لوگ جا رہے تھے، کافی اندھیرا تھا اور جنگل تھا، وہاں سے ایک عورت آئی اور اس نے مجھے بولا کہ جب تم اس کی شادی کرو گی تو اس کا چہرہ اس کی بیوی کو مت دیکھنے دینا ورنہ اس کی موت ہو جائے گی، اس لیے وہ تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاتا، اور اب تم بھی آئندہ احتیاط کرنا ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ میں ان کی بات حیرانی سے سن رہی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کو تسلی تو دی کہ میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا اور مجھے لگا کہ ہو نہ ہو معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ خیر ابھی کچھ دیر گزری تھی، میرا پہلا بیٹا سال کا ہو گیا تھا اور اب میں پھر سے امید سے تھی، لیکن میں ہر وقت پریشان رہتی تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کے لیے بولا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میرے گھر دوسرا بیٹا ہوا تھا، پر میں اس طرح خوش نہ تھی جس طرح مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں پھر سے سب کچھ بھول بھال کر اپنے بچوں میں لگ گئی تھی اور اس طرح انہی کے ساتھ اپنا وقت گزارتی اور ان کی خوشی میں خوش ہوتی اور پورا دن ان کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنے شوہر سے کوئی سوال نہیں کروں گی اور نہ ہی ان سے کچھ پوچھوں گی اور بس اپنے بچوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاروں گی۔ ایک دن اسی طرح میں گھر کے کام کاج کر رہی تھی اور میں نے کھانا بنایا اور سوچا کہ اپنے سر میں تیل لگا لیتی ہوں۔ میں نے اپنے بالوں میں تیل لگایا تو میری ساس بھی وہاں آئی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ اگر تم مصروف نہیں ہو تو میرے بالوں میں کیا تم مہندی لگا دو گی؟ میں نے کہا میں لگا دیتی ہوں۔ میں ان کے لیے مہندی بنا کر لائی اور ان کے بالوں میں مہندی لگانے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے بال تو کافی عجیب سے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں اب میں ان کی زیادہ کیئر نہیں کرتی اس لیے ایسے ہو رہے ہیں۔ خیر میں نے ان کے بالوں میں مہندی لگا دی تھی۔ میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کھانا پکا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں اپنے شوہر کے لیے کھانا رکھ دیتی تھی۔ جب وہ آتے تھے اور برتن کی آواز سے مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس دن جب وہ کھانا کھا کر کمرے میں آئے اور جب وہ بستر پر میرے پاس آئے تو مجھے ان کے بالوں سے مہندی کی خوشبو آئی۔ میں تو حیران رہ گئی تھی، مجھے سمجھ نہ آئی کہ آخر میں کیا کروں، تو میں نے فوراً سے کمرے کی لائٹ آن کی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، میری تو جیسے جان نکل گئی ہو کہ وہ تو میرا شوہر نہیں میری ساس تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میرے شوہر نے میری پریشانی دیکھ کر کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم بہت زیادہ حیران ہو، میں تمہیں آج سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ تو بات کچھ یوں ہے، مجھے یقین ہے کہ تم میری بات کو سمجھو گی اور میری بات غور سے سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرو گی۔ انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ میں ہی دن میں تمہاری ساس بن جاتا ہوں، میں ایک نفسانی بیماری میں مبتلا ہوں جس کا علاج میں نے کبھی نہیں کروایا، کہ اگر لوگوں کو میری اس بیماری کے بارے میں کوئی خبر ہو گئی تو میں معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ میں بس حیرانی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ میرا بچپن ہے اور میں تب سے ایسا ہو گیا اور سب سے چھپا کر رکھا ہے یہ راز میں نے ہمیشہ۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے اماں ابا کے واحد اولاد تھا۔ میرے اماں ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ہم ایک بہت خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے اور وہ کبھی رشوت نہیں لیتے تھے اور بے ایمانی نہیں کرتے تھے، بس ان کی اسی اچھائی نے ان کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ چند لوگ تھے، انہوں نے میرے ابا سے کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہا اور بولا کہ وہ ان لوگوں کا وہ کام کروا دے۔ وہ میرے ابا کو بہت پیسے بھی دے گئے، بس وہ ان کو اس غلط کام کی اجازت دے دیں اور سائن کر دیں، لیکن میرے ابا نے ان کو صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ابا کو دھمکاتے تھے، ڈراتے تھے، مگر ابا نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ ان کی کوئی ناجائز بات مانیں گے، لیکن انہوں نے ابا پر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ ابا نے ان کے خلاف انکوائری بلا لی تھی۔ جس کو بھی اس بات کا پتہ لگتا تو وہ ابا کو کہتے کہ آپ یہ سب نہ کریں، اتنی ایمانداری بھی اچھی نہیں ہوتی۔
آپ کو یہ لوگ بہت نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن ابا نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، جس نے جو کرنا ہے کر لے، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ دراصل وہ لوگ بہت پہنچ والے تھے اور یہ ایک بہت بڑا مافیا تھا جو اس طرح کے 2 نمبر کام کرواتے تھے۔ میرے ابا نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایک رات ہم اپنے گھر میں تھے اور کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے کہ اچانک سے کھڑکی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اچانک بہت سے لوگ گھر میں داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ دی تھیں۔ ابا اماں بھی وہاں تھے۔ انہوں نے ابا کو دھمکایا کہ وہ ان کے ساتھ دے، لیکن ابا نے منع کر دیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے بے دردی کے ساتھ میرے ابا کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو بچانا چاہا تو انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اماں کو پکڑ لیا اور میرے سامنے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی اور میں چیختا چلاتا رہ گیا تھا۔ میں ہوش میں نہیں تھا۔ انہوں نے میرے دماغ پر وار کیے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے میرے ابا کو مار ڈالا تھا اور میں کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ میں اپنے ابا سے محبت کرتا تھا، لیکن میری جان شروع سے ہی میری ماں میں تھی۔ ان کے ساتھ جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا میں وہ برداشت نہ کر سکا تھا۔ میرے اماں ابا کی جان چلی گئی تھی اور میں بچ گیا تھا۔ مجھے آس پاس کے لوگ ہسپتال لے کر گئے تھے۔ میرا کافی علاج ہوا۔ میں کافی دیر تک وہاں رہا۔ میرے ذہن پر اثر ہو گیا تھا اور تب سے اب تک میں اپنی اماں کو بہت یاد کرتا ہوں، اس لیے میں دن ہوتے ہی عورت بن جاتا ہوں۔ میں نے تمہیں یہ سب اس لیے نہیں بتایا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ اچھا لگتا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ یہ سب جان کر کہیں تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ میں اپنے ساتھ تمہیں کیوں اتنی اذیت دوں۔ اگر تم نے جانا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہر کسی کو اپنی زندگی جینے کا حق ہوتا ہے۔ میں بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ پھر میں نے کہا کہ میں کہیں نہیں جا رہی ہوں اور میں خوش ہوں کہ آج آپ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر آپ مجھے یہ سب پہلے ہی بتا دیتے تو بہت پہلے ہی ہم دونوں اس چیز کو ہینڈل کر کے اس میں سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ لیکن کوئی بات نہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اب بھی آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کا علاج کروا کر رہوں گی، اور اس کے لیے بے شک ہمیں کہیں بھی جانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے ریسرچ شروع کر دی تھی کہ دنیا میں اس بیماری سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آیا جاتا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ ویسے کرنا شروع کر دیا تھا جس طرح سے ان کو اچھا لگتا تھا اور وہ ریلیکس فیل کرتے تھے۔ ساتھ میں نے ڈھونڈا کہ اس کا سب سے بہترین علاج کہاں ہوتا ہے۔ میں وہاں اپنے شوہر کو لے کر گئی اور ان کا علاج شروع ہو گیا تھا اور اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ کافی بہتر ہو رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ کچھ ماہ بعد ہی ان کی حالت میں کافی بہتری آئی تھی، وہ نارمل رہنے لگ گئے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کو ٹھیک کر دیا ہے۔ ایک دن میرے شوہر میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ تھام کر رونے لگے اور کہنے لگے، اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھی بیوی کسی جنت سے کام نہیں ہوتی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ شکرانے کے نفل ادا کیے اور ساتھ خوشی رہنے لگے، اور پھر میری زندگی میں بھی غم دکھ کی رات ختم ہونے کے بعد ایک خوشی کی صبح آ ہی گئی تھی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔